بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ تو چلیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں جناب والا۔ جی جناب، آج ہم کچھ شارٹ رسپانس کوسچن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے اپنی ویڈیو بغیر وقت ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اوکے، سب سے پہلا شارٹ رسپانس کوسچن ہے، کہتا ہے جی ایکسپلین دا فیچرز آف انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل۔ اب جو فیچرز ہیں انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل کے وہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہ اس طرح کام کرتا ہے، یہ اس طریقے کا ہے انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل جس طرح ہمارا دماغ معلومات کے ساتھ کام کرتا ہے۔ پھر ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر میں سب سے پہلے ان پٹ ہوتی ہے، جو اس کا فیچر نمبر 1 ڈسکس کیا جا رہا ہے، صلاحیت نے جیسے کیپیبلٹی۔ اوکے، ان پٹ، اس میں کوئی معلومات ہم کسی سے لیتے ہیں یا اسے دیتے ہیں۔ ابھی یہ جو میں ماؤس ہلا رہا ہوں یہ بھی ان پٹ ہے، اس کو میں جس وقت کھلاتا ہوں یہ ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ایکشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک میں ان پٹ اس کو دے رہا ہوں۔ پھر سینسری میموری کا مطلب ہے جس طرح ہمارے سینس سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس میں ایک میموری ریم کے نام سے اس کی جو انسٹرکشن میں نے پرووائڈ کی ماؤس کو اس طرح 2 دفعہ، یہ دیکھیں یہ میں کرسر گھما رہا ہوں، ان پٹ دی ہے تو اسے پتہ چل رہا ہے، تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ جائے گی کہاں، اس میموری کے اندر، سینسری میموری جیسے ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ٹینشن آئے گی جس میں بہت چیز اہم ہے، ٹھیک ہے، ٹینشن اب آپ لوگوں کی ضروری ہے۔ یہاں ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم میموری، ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم میموری میں مراد یہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے چیزیں سٹور کرتی ہے، جس طرح ہم کوئی چیز سوچ کے یا بھول جاتے ہیں، ہم کوئی بات کر رہے ہیں کسی نے ہمیں ڈسٹرب کر دیا تو ہمارے ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے، یہ شارٹ ٹرم میموری کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انکوڈنگ کا مقصد آتا ہے جی جو چیز ہم رکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریممبر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ایک ایسی فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے جس کو ہم لمبے عرصے کے لیے یاد رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ انکوڈنگ ہو جاتی ہے۔ پھر لانگ ٹرم میموری سے مراد یہ ہے جی جو کام ہم لمبے عرصے کے لیے اپنے ساتھ سیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں شارٹ ٹرم میں وہ چیزیں آتی ہیں جو جس طرح ہمارے پاس خواب ہوگی، ریئل لائف ایگزامپل، خواب اکثر ہمیں آتی ہے اور وہ جس سے صبح ہم دیکھ کے رہتے ہیں، اٹھتے ہیں تو وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس قسم کی خواب دیکھی۔ باقی چیزیں جو ہمیں کبھی نہیں بھولتی، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں، وہ لانگ ٹرم میموری ہماری کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ریٹرائیول کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں آپ نے اپنے پاس دوبارہ سے واپس لے آئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی فائل پڑی ہوئی تھی، وہ آپ سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، اسے واپس آپ لے آتے ہیں ریسائیکل بین سے، یا ریکور کر کے واپس اس کی اوریجنل اسٹیٹ میں جہاں وہ جس طرح تھی ویسے ہی لے آئیں، یا اس کی آپ کو ضرورت پڑی ہے تو آپ نے ریکور کی ہے، اسے ریٹرائیول کہتے ہیں، واپس لے کے آنا۔ فارگیٹنگ کا مطلب ہے کوئی چیز آپ بعض اوقات بھول جاتے ہیں کچھ کہنا، تو یہ اس کے مین فیچرز ہیں انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل کے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو پریکٹیکلی سمجھا دیا، آئی ہوپ کہ آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی جانب سے۔ جی جناب، ڈیمونسٹریٹ دا مین اسٹیپس ٹو سالو اے پرابلم۔ اب یہاں پر جو مقصد ہے اس کوشچن کا، جو اس کے اہم نکات ہیں ایک مسئلے کو حل کرنے کے، وہ نقطے ہم نے بتانے ہیں۔ تو اگزامپل آپ کے سامنے ہے، لکھا ہوا ہے ہیئر آر دا مین اسٹیپس ٹو سالو اے پرابلم۔ یہاں پر وہ مین جو مقصد ہے سالو کرنے کا پرابلم کو، وہ قدم لکھے ہوئے ہیں بریفلی۔ ڈیفائن دا پرابلم، سب سے پہلی چیز پرابلم کا مقصد یا اس میں کہا کیا جا رہا ہے ڈیفائن کیجئے گا۔ پھر آپ اسے سمجھیں کہ اس کے مطابق آپ کو کیا چیز ضرورت ہے اور اس سے اثر کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ سمجھ لیں گے کہ آپ کو اس کے لیے کیا چیز ضرورت ہے اور اس پہ کیا اثر پڑے گا، کہ یہ چیز میرے پاس جو رزلٹ آنا چاہے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا اب میرے پاس ایک پروگرام ہے پائتھن کا، سمپل سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک کوشچن ہے، کہہ رہے رائٹ اے پائتھن پروگرام ان وچ ٹیک ان پٹ فرام یوزر اینڈ شو آؤٹ پٹ ان دا فارم آف ایڈیشن۔ مطلب سمجھانے کے لیے، یوزر ان پٹ کرے نمبر، اس کے بعد اس کی پروسیسنگ ہو، آؤٹ پٹ میں ان دو نمبروں کی ایڈیشن ہو جائے۔ تو یوزر سے آپ 2 دفعہ ان پٹ لے لیجئے،
اسی ان پٹ کو آپ ایڈیشن میں کنورٹ کیجیے اور آؤٹ پٹ کر دیجیے. تو یہ اس کی 3 ضروریات تھی. تو اس سے مجھے پتہ چل گیا اس سے پروگرام کیسے سالو ہوگا اور اثر کیا پڑے گا. تو یہ تھی ہمارے پاس پہلی ریکوائرمنٹ. پھر جنریٹ کریں سلوشن. اور بھی لوگوں کے آپ کورس دیکھیں، مشکل قسم کے پڑھیں، خود سے کریں. کوئی ایکسپرٹ ہے یا کوئی آپ سینئر پروگرامر ہے یا آپ کے ابو جان یا آپ کا کوئی دوست اس معاملے میں اچھا ہے تو اس سے آپ مختلف سلوشنز جنریٹ کروائیں. ٹھیک ہے. برین اسٹارمنگ مطلب ہے دماغ پہ زور ڈالیں. دماغ پہ جس وقت آپ زور ڈالیں گے مختلف طریقوں سے اس پرابلم کو حل کرنے کے حوالے سے سوچیں. آپ کا دماغ ہر وقت ویریبل کی طرح کام کرے، مختلف سلوشن اس کے اندر موجود ہوں یا آتے رہیں. تو اس چیز کو ہم برین اسٹارمنگ یا برین اسٹارم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایویلویٹ کہتے ہیں اس کے مطابق جو آپ ویلیو لے آئے ہیں، جج کرنا کہ واقعی یہ جو کوڈ آپ نے لکھا ہے یہ ٹھیک کام کرے گا نہیں کرے گا، بالکل کوئی مسئلہ ہے. یا ایسے آپ کہہ سکتے ہیں امپروومنٹ کرنے کو. کس طرح اگر آپ کو ایک ٹیچر پروگرامنگ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو کوسچن دیا، وہ جس وقت کوسچن آپ سالو کریں گے تو آپ کو چیک کروائیں گے ان کو، تو وہ ایویلویٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ کا لاجک کیا کہہ رہے ہو اور پھر اس کو اپنے لاجک کے مطابق سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایویلویشن یا ایویلویٹ کرنا. جو اس کے پروز اور کونز ہیں سلوشن کے، ٹھیک ہے، کیا اس کی کمیاں ہیں، کیا اس کی اندر خامیاں، یہ ساری ڈھونڈنے کو، جج کرنے کو، جو آپ جس طرح رپورٹ آپ تیار کرتے ہیں آخر میں سمری ٹائپ، اس ایویلویشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کے مطابق ایک خاص جو سب سے افیکٹو یا بہترین سلوشن ہے، ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھ کے جو اس کی اچھی امپلیمنٹیشن ہے وہ کر دیں تو یہ ہمارے پاس اس کا حل نکل آئے گا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے ایویلویٹ دوبارہ دیکھ لیں آؤٹ کم، خیر دوبارہ کوئی مسائل تو نہیں ہے، اگر مزید کوئی گڑبڑ ہے اسے آپ بہتر بنا سکتے ہیں. لرن اینڈ ایڈپٹ میں اس پروسیس کو چلاتے رہیں اور جو آپ نے پہلے سے لیسن سیکھے ہیں وہ مستقبل کے آنے والی چیلنجز میں آپ کے کام آئیں گے. تو یہ تھا کوسچن نمبر 2 جو آپ کو تھوڑا سا میں نے ڈیپتھ میں سمجھا دیا. اوکے. Now differentiate between scope and limitation of a problem. Scope سے مراد کہ وہ جو پرابلم ہے وہ کیا اپنے اندر رکھتی ہے، یا وہ جو آپ چیز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کیا فل اس کی انفارمیشن آپ نے حاصل کی جو اس کی ریکوائرمنٹ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جس طرح بک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، باقی چیزوں کی آپ دیکھیں مختلف چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اسکوپ جو کوسچن ہے اس کی ضرورت، جو اس کی ضروریات ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. جس طرح ہم کیلکولیٹر بناتے ہیں، کوسچن میں ہم سے 4 چیزوں کی ڈیمانڈ ہے: ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلائی، ڈیوائڈ. تو یہ اس کی اسکوپ ہے جو اس کے اندر آتی ہے. باؤنڈریز کہتے ہیں اسکوپ کو بھی. ٹھیک ہے. یہ وہ باؤنڈریز ہوتی ہیں جو اس کے ارد گرد انکلوڈ ہوتی ہیں آؤٹ لائن کے ساتھ. ٹھیک ہے. لمیٹیشن سے مراد وہ فیکٹر جو اس کو اجازت نہیں دیتے کہ اس سے آگے وہ بڑھ کے کام کر سکے. اس کو اس طرح سمجھیے، جو اب میں نے آپ کو اگزامپل کیلکولیٹر کی دی ہے، اب اس میں 4 ہی بیسک آپریشن ہوں گے. اگر اسکوائر روٹ میں کرنا چاہوں تو وہ اس کی لمیٹیشن ہے، وہ نہیں کر سکتا. یہ ایسی خامی ہے، وہ مجھے ریسٹرکٹ کرے گا. تو یہ ہمارے پاس اس کی لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اب اس کی جو اگلی ویڈیو اس میں آپ کے ساتھ ایکٹیویٹیز شیئر کروں گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اسے مزید لمبا نہیں کروں گا. تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا نئی ویڈیو میں حاضر ہونے کی، تاکہ آپ کے ساتھ ایکٹیویٹیز شیئر کی جائیں سوڈو کوڈ کی وجہ سے ہم اور زیادہ اچھے انداز میں سیکھ سکیں اور اپنی جو لاجک بلڈنگ اسکل ہے اس کو بھی امپروو کر سکیں. تو مجھے دیں اجازت، ملنے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں مجھے یاد رکھیں.